Assalamu alaikum. This is Dr. Zarka. As you know, I'm a doctor and I am a socio-political activist. ये हम सीरीज़ आपके साथ कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हमारे क्या रिलेशंस हैं। आजकल जो हॉट टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अर्तुगरुल गाज़ी जो सबको बड़ा पसंद आ रहा है और कुछ लोग उस पर बहुत तनकीद कर रहे हैं, तो इस पे आज हम बात करेंगे कि ये आखिर तनकीद एक टीवी ड्रामे पे इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है और टर्की का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है और टर्की का क्या फ्यूचर है, टर्की में क्या चेंजेस आए हैं और टर्की किस तरह से पाकिस्तान के लिए टर्की और अर्तुगरुल गाज़ी का क्या रोल है कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर में और इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अर्तुगरुल गाज़ी एक टेलीविज़न प्रोग्राम है जो कि काफ़ी सालों से टर्की में चल रहा था, जिसको अर्दोगान साहब ने स्टार्ट किया। और अर्तुगरुल गाज़ी लेकिन है कौन, आपने देखा ही होगा, बहुत लंबा सीरियल है। उसमें अर्तुगरुल गाज़ी की एक सच्ची कहानी है और उसमें ये है कि ये एक कबीला था जिसके बादशाह थे सुलेमान शाह, उनके बेटे हैं ये। और ये जब हलाकू ख़ान और चंगेज़ ख़ान की फ़ौजें आती हैं मंगोलिया की, जो कि बड़ी ज़ालिम फ़ौजें थीं, ये इनको ड्राइव करती हैं टर्की की तरफ। ख्वारज़म से ये निकलते हैं और फिर ये आके टर्की में उस वक्त जो बादशाह थे वो अलाउद्दीन थे और उनके साथ ये अर्तुगरुल गाज़ी जो हैं ये उनके साथ उनके एलाय बनते हैं, उनकी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके साथ जंग में शरीक होते हैं और उनको जितवाते हैं, जिसकी वजह से अलाउद्दीन इनके बड़े मरहून मिन्नत हो जाते हैं और इनको वो ख़ास ज़मीन वगैरह देते हैं। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इनके बेटे अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे थे उस्मान, जिनके नाम पे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डली, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। तो ये ऑटोमन एम्पायर का तो नाम हम सब ने सुना हुआ है और हमें ये भी पता है कि ये बहुत बड़ी एम्पायर थी। तो इसका जो सल्तनत थी ये 650 साल तक 3 कॉन्टिनेंट्स पे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पे कब्ज़ा किया। तो 3 कॉन्टिनेंट्स पे इनका असर और रसूख था, यानी कि एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप। तो बहुत बड़ा इलाका था और इसके बीच में बहुत सारे मुल्क आते थे। लेकिन जब पहली जंग अज़ीम हुई, जिसके बाद जो स्टार्ट तो जापान से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसमें टर्की के ऊपर, क्योंकि टर्की को बहुत सी वेस्टर्न वर्ल्ड पसंद नहीं करती थी ऑटोमन एम्पायर को, बिकॉज इट वाज अ वेरी ह्यूज पावरफुल एम्पायर, मुसलमानों की एम्पायर थी। तो एलाइज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइज़ जो वेस्टर्न एलाइज़ थे, जिसमें जर्मनी, जिसमें ब्रिटेन, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका भी थे, वो ऑटोमन एम्पायर क्योंकि अब 650 साल के बाद बहुत कमज़ोर भी हो चुकी थी। ज़ाहिर है शुरू में बड़ी मेहनत करते थे उसके लोग, उसके बाद जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं, तो करप्शन भी आ जाती है। तो अब सल्तनत उस्मानिया 20वीं सदी के शुरू में बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई थी, टूट रही थी। तो इसको एलाइड फोर्सेस ने इनको पोजीशन ऑफ पावर से इनको लेवरेज किया कि आप ये ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दें, डिसमेंबर कर दें, क्योंकि अब ये टूट ही रही है, क्रम्बल कर रही है एक एम्पायर। तो इस क्रम्बलिंग में उन्होंने टर्की के साथ, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को छोटा करके उसको सिर्फ टर्की का एरिया दे दिया और उससे बाकी जितने एरियाज़ थे वो ले लिए और उनको कहा कि आप हमारे साथ एक ट्रीटी लिखें। यानी जब आप कोई जंग जीतते हैं, जिनके ख़िलाफ़ जीतते हैं, जो हारते हैं, उनको आप फिर पुश करते हैं कि आप हमारे साथ मुआहिदा करें जिसमें कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, जिस तरह आजकल अमेरिका ईरान पे सैंक्शंस लगाता है या जो उनके मुखालिफ होते हैं। तो वो ट्रीटी ऑफ लुज़ैन थी। पहले एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा उसका मशाकिल थी टर्की के लिए। उसके बाद उसको रिव्यू किया गया 1923-24 में और ट्रीटी ऑफ लुज़ैन आई, जिसमें कि टर्की के ऊपर बहुत सी बंदिशें आयद की गई। टर्की को ये कहा गया कि आप मुस्लिम मुल्क नहीं बनेंगे, आप ऑटोमन एम्पायर तो आपने ख़त्म की, लेकिन अब आप एक सेक्युलर मुल्क बनेंगे, बिकॉज टर्की एशिया में भी है, यूरोप में भी है। और आपको पता है इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जिसका आधा हिस्सा यूरोप में है, आधा एशिया में है, जिसका पुराना नाम
کانسٹینٹینوپل ہوتا تھا، اور تو انہوں نے ٹرکی کو لمٹ کیا کہ آپ نے سیکولر ملک بننا ہے، اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر اب عربی رسم الخط کے بجائے وہ رومن لیٹرز میں اپنا سب کچھ لکھتے ہیں، اور عربی میں وہاں پر شروع میں تو شاید اذان بھی انہوں نے روک دی تھی. اینی وے، تو یہ جو 650 سال جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس کا اس زمانے میں اثر و رسوخ اور اس کے کنٹرول میں مکہ معظمہ اور مدینہ بھی تھے، اور اس کی یہ اس کے ہوسٹ ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی عزت تھی جو سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی. اب جب ٹریٹی آف لوزین سائن ہوئی تو اس میں انہوں نے ٹرکی کو جکڑ دیا. انہوں نے ان کو کہا آپ سیکولر ہوں گے، آپ اپنا جو اسٹریٹ جو باسفورس ہے، جو کہ سمندر کا ایک حصہ ہے استنبول کے درمیان میں، اس کے اوپر بڑے بڑے جہاز جاتے تھے جس سے ان کو ٹیکس ملتا تھا. انہوں نے کہا جی اس کو آپ انٹرنیشنل واٹرز ڈکلیئر کر دیں اور آپ کو اس کا کوئی ٹیکس نہیں ملے گا. پلس انہوں نے ٹرکی پہ سینکشنز لگا دیں کہ آپ نہ تیل نکال سکتے ہیں، نہ آپ اپنے نیچرل ریسورسز نکال سکتے ہیں، تاکہ ٹرکی کو اکنامکلی اسٹرینگل کریں. اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ یہ جو ٹریٹی سائن ہوئی یہ تقریباً 100 سال کے لیے سائن ہوئی، یہ سوئٹزرلینڈ میں سائن ہوئی. اینی وے، اب ٹرکی ہم نے دیکھا کہ طیب اردوغان صاحب جو پہلے استنبول کے میئر تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی پارٹی اسٹرانگ ہوئی، انہوں نے ٹرکی کے اوپر پریزیڈنٹ بنے اس کے، اور کس طرح سے انہوں نے ٹرکی کو ایک غریب اور سک مین آف یورپ کہتے تھے ٹرکی کو، اس سے انہوں نے اس کو کہاں اٹھا لیا ہے کہ اب ٹرکی ایک انتہائی ماڈرن ملک بن چکا ہے، انتہائی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملک بن چکا ہے، فوجی اعتبار سے، اپنے سوشل امپیکٹ کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، کمرشلی. تو اٹ ہیز ریئلی کم آؤٹ ایز اے ویری اسٹرانگ، بہت طاقتور ملک بننے جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ آخر طیب اردوغان صاحب کا کوئی ویژن ہے. طیب اردوغان صاحب کے بہت سے اپوننٹس بھی ظاہر ہے، سب کے جو طاقتور آدمی ہوتا ہے اس کے بہت سے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ٹرکی کے لیے کیا ہے یہ بہت زبردست کام ہے. اور ٹرکی اس کی وجہ سے اٹھا ہے. تو ٹرکی کو انہوں نے اٹھایا ہے. ان کا ویژن اب آگے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ویژن کیا ہے اردوغان صاحب کا، ارطغرل دکھانے کا کیا ویژن ہے؟ تو یہ بڑی، جس طرح بالی ووڈ کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں اور بالی ووڈ والے ہمیں امپریس کرتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اسی طرح طیب اردوغان صاحب یہ ارطغرل کا جو پلے ہے یہ دکھا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان ایک بڑی عزت دار قوم ہے. مسلمان جو لوگ تھے، جو ہماری سلطنت عثمانیہ تھی، اس کے لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی سیکریفائس کی، بڑی قربانیاں دی، اور بڑی عزت سے انہوں نے یہ اپنی سلطنت بنائی تھی. تو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ عزت دار لوگ تھے، اور ان کو دیکھ کے ہمیں بھی اب دوبارہ سے رائز کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں نے پچھلے 100، 150، 200 سالوں میں بہت برے دن دیکھے ہیں. ہمارا یہ حال تھا کہ ہمیں ٹیررسٹ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور ہماری جو میڈیول جو ہمارے سارے کام تھے ان کے بارے میں بھی کسی دن بات کریں گے، لیکن لیٹ اس ریسٹرکٹ ٹو دس. سو یہ لوگوں کو ایک امید دینے کے لیے، مسلمانوں کی ینگ لوگوں کو امید اور ان کو اپنا فیوچر دکھانے کے لیے، کیونکہ دیکھیے جس قوم کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ ہوتی اس قوم کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہوتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اور ہم اپنے تاریخ کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کا آگے دیکھیں. اچھا، ہمارے بڑے وہ ناقد بیٹھے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، اجی اور ارطغرل سے ہمارا کیا ہے، یہ تو ترکی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ارے بھائی، آپ کی تو زبان بھی آدھی ترکی سے آئی ہوئی ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی آدھے ترکی کے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اردو زبان کا لفظ کا مطلب ہے لشکر، اور یہ لشکر جو یہ ہندی، ترکی، فارسی، عربی اور کچھ انگریزی کے الفاظ اور سینٹرل ایشین ورڈ سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو یہ سب ہماری میراث ہے، یہ سب ہمارا پاسٹ ہے، ہماری تاریخ ہے جو ایک روشن باب ہے. تو ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے. ہم اس کو کس لیے پیچھے چھوڑتے ہیں؟ ہم اپنے عربی حصے کو بھی اون کریں، ٹرکش حصے کو بھی اون کریں، فارسی حصے کو بھی اون کریں، ہندی انڈین حصے کو بھی اون کریں. بھئی ہم تو وی آر رچ، وی ہیو سو مچ، we have so much to be proud of. Why shouldn't we be proud of it? So, اور
پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیوں اس کو پی ٹی وی پہ چلایا؟ انہوں نے اس لیے چلایا تاکہ لوگ، وہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہ ہمیں اپنی تاریخ پہ اپنا ناز ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور اس کو دیکھ کے ہمیں انسپائر ہونا چاہیے کہ ہم بھی آگے اٹھیں، ہم بھی جنگ نہیں کریں، لیکن ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں، ہم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کریں، ہم اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ یہ جو ہمیں فیلڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، ہم ان کو دکھائیں کہ نہیں بھائی، وی آر ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ، وی آر ویری اسمارٹ پیپل، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ سو ہسٹری کا امپیکٹ، اور دوسری بات، یہ جو لوگ بہت ناقدین ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سلیکٹیو ڈس انفارمیشن جو لوگ کرتے ہیں، یہ کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا فائدہ تو آئی ایم سوری نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستانی قوم اگر اٹھے گی، اگر پاکستان کے لوگ اپنا دل بڑا کریں گے، اپنے میں تھوڑی ٹالرنس اور لے کے آئیں گے، لوگوں کو ایکسیپٹ کریں گے، خود بھی اٹھیں گے، دوسروں کو بھی اٹھائیں گے، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے ڈر کے رہیے، ان سے بچ کے رہیے، اور ان کی نشاندہی کیجیے، اور ان کو ایک بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پلیز یہ کام چھوڑ دیں۔ اور ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں، ان سے کون یہ کرواتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اف یو لائک دس ویڈیو تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی انکریجمنٹ ہو، اینڈ آئی کین امپروو دس پلیٹفارم ویئر آئی وانٹ ٹو اسپریڈ اویئرنیس اینڈ ٹیل یو what is going on behind the scenes in the bigger picture, so we all understand and we can stand up for Pakistan. Thank you so much.